نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام۔ انسان اگر زبان سے اقرار نہ بھی کرے، اور یہ نیت کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فقہائے کرام 11 بجے دن سے پہلے آپ نیت کر سکتے۔ 11 بجے تک جو ہے وہ آپ کی نیت کا وقت ہے۔ آنکھ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ آنکھ کے راستے سے ہوتے ہوئے حلق تک آ جائے، تو لہٰذا جو ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں بھی کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ حلق تک پہنچے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب آباب ذی وقار فہم دین کورس میں ہم حاضر ہیں، کل ہم نے ابتداءً رمضان المبارک پر اور ہم نے روزے کے احکام پر تمہیداً گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روزے کی نیت کے بارے میں یہ سماعت کیجئے۔ ویسے تو دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام۔ انسان اگر زبان سے اقرار نہ بھی کرے، اگر دل اس کا تصدیق کر رہا ہے، دل میں اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ جی میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، میں نے روزہ رکھنا ہے، تو آپ کی نیت کامل ہو۔ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ تو نیت دراصل دل کے ارادے کا نام۔ اب روزے کی نیت کب تک ہو سکتی؟ بعض احباب جو ہے وہ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم سوئے اور صبح جب اذان ہوئی اس وقت آنکھ کھلی، تو اب کیا کریں؟ تو آپ روزے کی نیت کریں۔ سحری کرنا سنت مبارکہ تو ہے لیکن فرض عین نہیں۔ تو سحری کھانا سنت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ سحری کے ٹائم اٹھے نہیں اور آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ آپ کا ہو گیا، آپ نے نیت کی، اور یہ نیت کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فقہائے کرام 11 بجے دن سے پہلے آپ نیت کر سکتے۔ 11 بجے تک جو ہے وہ آپ کی نیت کا وقت ہے۔ 11 بجے سے پہلے اگر آپ نیت کرتے ہیں آپ کا روزہ کامل ہوگا۔ اگر 11 بجے تک آپ نے نیت نہیں کی تو پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ مفسد ہو جائے گا، چونکہ آپ نے نیت نہیں۔ کوئی انسان بیمار تھا، تکلیف تھی، تو اب وہ سوچ و بچار میں ہے کہ آیا کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے 11 بجے تک آپ جو ہے سوچ و بچار کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی آپ شرعی مریض ہیں تو آپ روزہ افطار کر لیں، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ مریض پر جو ہے روزہ رکھنے میں حضور سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے رعایت فرمائی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو کوئی مریض ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے، اللہ اسے اجازت۔ دوسری بات، اب اکثر پوچھا جاتا ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے کوئی چیز آپ اندر ڈالتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ ناک، آنکھ اور حلق کے ذریعے سے یعنی منہ کے ذریعے سے اگر آپ کوئی چیز اندر ڈالیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال کیا جاتا ہے کان میں انسان ڈراپ ڈالتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو کوئی چیز جو ہے وہ آپ ڈالیں، چاہے تیل ڈالیں، چاہے آپ ڈراپ ڈالیں، تو وہ حلق تک نہیں اتر سکتی جب تک آپ کا پردہ سلامت ہے۔ یہ طب نے جو ہے اس پر مکمل تحقیق کی ہے۔ اگرچہ ہمارے جو پچھلے زمانے کے بزرگان تھے انہوں نے مسئلہ اس طرح بیان کیا تھا کہ کان میں کوئی چیز ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ کے ذریعے اگر ڈالیں گے تو پھر روزہ نہیں۔ وہ اس وقت کی ریسرچ تھی، ان کو یہ پتہ نہیں تھا۔ پھر بعد میں آپریشن جب سائنس نے ترقی کی تو سائنس نے اس بات کو ثابت کیا، آنکھ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ آنکھ کے راستے سے ہوتے ہوئے حلق تک آ جائے، تو لہٰذا جو ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں بھی کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ حلق تک پہنچے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ کان میں اگر آپ کوئی چیز ڈالیں تو وہ حلق تک نہیں پہنچتی، اگر آپ کے کان کے پردے سلامت ہیں۔ اگر پردے سلامت نہیں تو پھر جو ہے خدا نخواستہ اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ پھر پوچھا جاتا ہے جی سرما لگانے سے، سرما لگانے میں اگرچہ آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ میرے آقا نے اجازت، حضور سرور دو عالم علیہ السلام نے آنکھوں میں سرما ڈالا، حضور نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے آقا نے جو فرما دیا وہی دین بن گیا۔ اب اس میں ریسرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی وہ سرما ڈالنے سے وہ حلق میں چلا جائے تو وہ کس طرح ہے، تو یہ اس پر کوئی جو ہے سوچ و بچار نہیں کی جائے گی۔
عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حضور نے جو فرما دیا اس پر اپنی عقل کو قربان کر دیا۔ حضور نے فرمایا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، کل یونیورسٹی میں تھا تو بچے پوچھ رہے تھے کہ جی تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر آپ چاہے مالش کریں، چاہے سر پر ڈالیں آپ تیل جو ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن کے مسئلے پر علماء کا اختلاف موجود ہے، لیکن علماء جو ہے اس میں راستہ یہی نکالتے ہیں، اگر آپ بے حد تکلیف میں ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے انجیکشن لگائے بغیر جو ہے آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ انجیکشن لگوا لیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو بوتل کی ضرورت ہے، بوتل بھی آپ لگوا لیں، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر بلا وجہ اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں حرج ہے کہ آپ کا روزہ کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد الٹی آنے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کیا آ گئی، اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہے الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک 3 چیزیں نہ پائی جائیں۔ 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو پتہ بھی ہو کہ میں روزے سے ہوں، دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر وہ کرے، جان بوجھ کر۔ ایک تو ہے فطری طور پر زیادہ کھا لیا تھا، ہاں ساری میں ہم زیادہ کھا لیتے ہیں جی کیا پتہ یہ جو ہے کہیں ہم روزہ رکھیں اور کہیں ہم فوت نہ ہو جائیں، تو الحمدللہ اگر آپ جو ہے حیات ایمان کامل کے ساتھ ہیں تو روزہ رکھنے سے کوئی فوت آج تک نہیں ہوا، اللہ عز و جل اس کو ضمانت دیتا ہے۔ تو لیکن اکثر ہم جو ہے زیادہ کھا لیتے ہیں، تو وہ فطری طور پر جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو منہ نے باہر تو نکالنا ہے، تو وہ جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ تو خود بخود انسان اگر کرے، جان بوجھ کر اگر خود آ گئی فطری طور پر طبیعتاً آ گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے خود لائی، خود الٹی کرنے کی کوشش کی، ایک تو یہ کہ آپ کو یاد بھی ہو میں روزے سے ہوں، پھر جو ہے آپ نے خود الٹی کی، پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ الٹی جو ہے منہ بھر کے آئی، جو ہے وہ منہ بھر کے اتنی آئی کہ آپ کنٹرول نہ کر سکے اور باہر نکالنی پڑی۔ تو احباب ذی وقار یہ 3 چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوگی روزہ آپ کا نہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ میں روزے سے ہوں لیکن جان بوجھ کر آپ نے نہیں کی، خود آ گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو پتا تھا میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جان بوجھ کر بھی آپ نے کی لیکن وہ منہ بھر کے نہیں آئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو ہے انسان سویا پڑا ہو، مرد ہے عورت ہے، تو فطری تقاضا ہے غسل واجب ہو گیا، تو یاد رکھیے گا فطری طور پر اگر غسل جو ہے خود بخود لازم ہو گیا کہ آپ کو احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انسان نے خود بخود یہ عمل تو نہیں کیا۔ ہاں خدا نخواستہ اگر وہ خود بخود یہ عمل کرتا ہے جس سے غسل لازم آ جاتا ہے یا عمل زوجیت ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ پر کفارہ لازم آئے گا۔ اب اکثر پوچھا جاتا ہے جی ہم پر غسل لازم ہو گیا تو اب غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ کلی کرنا، حلق تک پانی اتارنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا کہ وہ جو ہے وہ نرم بانسے تک پہنچ جائے، اور تیسرا جو ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو اگر ہم کلی کرتے ہیں وہ تو حلق تک پانی جاتا ہے، اگر حلق میں چلا گیا وہ تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اب کہاں جائیں گے؟ تو علماء اس میں فرماتے ہیں اگر آپ روزے سے ہیں اور غسل لازم ہو گیا تو آپ کلی احتیاط کے ساتھ کریں کہ حلق میں پانی نہ اترے، آپ کا غسل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ناک میں بھی پانی احتیاط سے چڑھائیں کہ کہیں حلق تک نہ پہنچ جائے، باقی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو آپ روزے کے دوران غسل لازم ہوتا ہے، آپ غسل کر لیجئے، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی حرج نہیں آیا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔